السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ کا عنوان ہے رشتہ داروں میں ایسے رہیے۔ جس قدر تیزی سے تقوی، مروت، رواداری اور ہمدردی اور ایثار کے جذبات دلوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی قدر تیزی سے آپس میں تلخیوں، کدورتوں، عداوتوں اور وقتی رحمی کے ناپاک جراثیم پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس عنوان کو ضروری سمجھا ہے۔ رشتہ داری کا لحاظ رکھیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے، اور قرابت سے بھی ڈرو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کے ادا کرنے میں آدمی اگر کوتاہی کرے تو قانون کے ذریعے اور اس کے زور سے ان حقوق کی ادائیگی کرائی جا سکتی ہے، جیسے خرید و فروخت، مزدوری وغیرہ جو باہمی معاہدوں اور صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی سے اگر کوئی روگردانی اور اعراض کرے تو حکومت و عدالت کی مدد سے ان کی ادائیگی کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض ایسے حقوق بھی ہیں جن کی ادائیگی کی بنیاد آدمی کی کشادہ دلی، وسعت نظر، ادب و احترام، دلداری اور ہمدردی اور خیر خواہی پر موقوف ہے۔ مثلاً اولاد، والدین، بیوی، شوہر اور رشتہ داروں کے درمیان کے حقوق پائے تکمیل کو اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جبکہ آدمی کے دل میں خود ان حقوق کے ادا کرنے کا جذبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو، ورنہ تو یہ حقوق ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے سورہ نساء کی اس آیت کو، جس میں رشتہ داروں کی لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے شروع کیا گیا ہے، اس لیے کہ تقوی وہ سپر پاور طاقت ہے کہ جس کے دل میں ایک کیفیت آ جاتی ہے، وہ ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے ان سارے حقوق کے بارے میں جواب دینا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو آدمی کو حقوق کے ادا کرنے میں مددگار بنتی ہے۔ نیز اس آیت میں یا ایھا الناس کے ذریعے عمومی خطاب فرما کر ہر مرد عورت کو قرابت داری کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایک ہی جان سے پیدا کیے جانے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنائے جانے کا اظہار فرما کر اس حقیقت کو واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ ہم سب کے سب الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی جڑ کی شاخیں ہیں، اور یہ ہمیں ایک دوسرے سے مانوس ہو کر زندگی بسر کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے اجنبی بن کر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ تین رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 50 پر 4 کے اندر فرمایا، اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے یعنی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا، سسرال والا بنایا، اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ اپنے باپ اور اپنی ماں دونوں کی طرف سے دو قسم کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے تو بیوی کی طرف سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں انہی تین رشتوں کو نسبم و صہرا کہا گیا ہے، جس کو عام زبان میں ددیالی، ننیالی اور سسرالی رشتے کہا جاتا ہے۔ یہ رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سے انسان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، دکھ اور سکھ کے موقعوں پر ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے،
بعض مرتبہ اکیلا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، ایسے موقعوں پر یہی وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس کے کاموں کو بحسن و بخوبی انجام دیتے ہیں۔ ددیال، ننیال اور سسرال، ان تین قسم کی رشتہ داریوں میں جتنے افراد داخل و شامل ہو جاتے ہیں، ان سب کا پاس و لحاظ رکھنا اور ان کے حقوق کو حتی الامکان پورا کرنا ہر مومن و مسلمان کا فریضہ بنتا ہے۔ چاہے رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک ہی کیوں نہ کرے، ہم اچھا سلوک اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ